اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے، ان کافروں کے لیے، دابتن، ایک جانور۔ اخرجنا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ جانور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے کہا ہم زمین سے نکالیں گے۔ تو کلمہم، جو ان کے ساتھ بات کرے گا، ان الناس، کہ لوگ، اس لیے بات کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا، لوگ ہماری آیات کو، ہمارے پتوں کو، لا یوقنون، ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اسی کے ساتھ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد جو ایمان لائے گا اس کا ایمان سے نفع نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، وقال قول، یعنی قیامت بس بالکل قریب آ جائے گی، اس وقت ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے۔ عجیب چیز ہوگی وہ، اور عجیب و غریب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک یہ ظاہر نہ ہو تب تک پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اس عجیب و غریب چیز کے متعلق کہا ہے کہ وقت آ جائے گا جب ہم اسے نکال دیں گے جانور کو۔ تو عجیب و غریب چیزیں، جیسے آپ فرض کر لیجئے آج سے 200 برس پہلے، 300 برس پہلے کوئی آدمی یہ کہتا کہ اس طرح فیکس مشین ہوتی ہے اور اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ عجیب چیز تھی نا، وہ تو سمجھ میں نہیں آتی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ آج سے 500 سال بعد ایسے ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مشین میں آپ چلے گئے اور اگلے منٹ میں آپ ہندوستان دوسری مشین میں نکل آئے، تو یہ بڑی عجیب چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کیسے ایسے شفٹ ہو جائے گا۔ اور عجیب اس کو معلوم نہیں ہوتی جو زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور الیکٹرانکس میں گیا ہوا ہو، اس کے لیے تو ممکن اب بھی عجیب نہ ہو، باقی چیز بڑی عجیب ہے کہ جہاز بھی نہ اڑے، کرائے بھی نہ ہو، یہاں سے آدمی ایک مشین میں بیٹھا دوسری مشین میں ادھر سے نکل گیا، تو یہ عجیب و غریب چیزیں۔ ایسے ہی یہ جانور بھی عجیب و غریب چیز، یہ نکلے گا اور لوگ اس سے بات کریں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں، لیکن اس موقع پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اگر وہ حدیث سے ثابت نہ ہو، صحیح حدیث سے، تو ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ خود ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی، یہاں انہوں نے بعض روایات نقل کر دی ہیں جو صحیح نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اور مسند احمد میں بھی آتا ہے۔ عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے مکہ مکرمہ میں ایک جنگل میں جو مکہ مکرمہ سے قریب تھا، اور وہاں پر خشک زمین تھی اور اس زمین کے ارد گرد ریت بھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین سے وہ جانور نکلے گا جس کا یہ ذکر آیا۔ اور ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا کئی برس کے بعد، فارانا صالح، تو ہمارے والد نے ہمیں وہ جگہ دکھائی اور انہوں نے کہا یہاں سے وہ جانور نکلے گا۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الآیات خروجن، جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت جو سب سے پہلی نشانی بڑی ظاہر ہوگی وہ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب کے بعد، وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور جب سورج بلند ہو جائے گا تھوڑا سا، جیسے 10 بجے کا وقت، 11 بجے کا وقت، ایسے وقت میں آپ نے فرمایا وہ جانور جو زمین سے نکلے گا، یہ ہوگی وہ نشانی جو قیامت کا پتہ لوگوں کو دے گی۔ یہ احادیث آئی ہیں یہاں، اور ترمذی میں بھی ایسی روایات آئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، باقی اس جانور کے متعلق بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن اس میں رازی رحمت اللہ علیہ نے صحیح چیز لکھی ہے۔ رازی کہتے ہیں قرآن اس سے زیادہ تو کچھ بتاتا نہیں، اور جو صحیح احادیث آئی ہیں ہم ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور جو باقی روایات جن میں صحت نہیں ہے
ہم ان چیزوں کو ماننے کے کچھ مکلف بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، یعنی یہ کفر کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آج یہ ہیں مکہ والے، کل ان کے بعد کی نسلیں آئیں گی، ہوتے ہوتے قیامت کے قرب میں بھی کچھ نسلیں آئیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک زمین سے جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا. کیا بات کرے گا؟ تو کلمہم بات کرے گا تو کیا بات کرے گا؟ کچھ حضرات کا خیال ہے، جو ابن ماجہ کی بھی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بتائے گا کہ تم مومن ہو اور تم کافر ہو. وہ دنیا گھومے گا اور لوگ اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے، مار نہیں سکیں گے، اور وہ بتائے گا ہر ایک کو کہ تم میں ایمان ہے اور تم میں نہیں ہے. کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تکلمہم، وہ لوگوں سے بات کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ بار بار کہے گا کہ لوگ اللہ کے پتوں پر، اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے، میں اللہ کی نشانی ہوں، یقین کرو اب قیامت آنے والی. تو یہ باتیں لوگوں کو سکھائے گا، جو کچھ بھی وہ کہے گا. مگر یہ ایسی چیز ہے جو بظاہر ہم میں سے کسی کی زندگی میں ہونا ممکن نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، پھر اس کے بعد ان کا حکومت کرنا، پھر انتقال فرمانا، پھر ان کی نسلوں کا چلنا بہت دور ہے.